یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، مقامات مقدسہ۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جوانی میں تو ڈاکوؤں کے پورے گروہ کو تائب کیا، گناہ چھڑوا دیے کہ ایک چور غوث پاک کو راستے میں ملا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس چور کو دیکھا، اس سے پوچھا کہ تم کیا کرنے یہاں کھڑے ہو؟ کہتے ہیں میں تو دیہاتی ہوں۔ لیکن اسی چور کے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں یہ غوث اعظم تو نہیں۔ غوث پاک کو دل کے حالات پتہ چل گئے اور کہا تم میرے بارے میں جو سوچ رہے ہو میں ہی عبد القادر ہوں۔ جب اس چور نے یہ سننا تھا تو تھر تھراتا ہوا آپ کے قدموں میں گر گیا اور آپ سے معافی کا طالب ہوا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر بڑا رحم آیا، غیب سے ندا آئی، عبد القادر اس کو اصلاح کا راستہ دکھا کر عروج اور بلندی عطا کر دو۔ آپ نے جب اس پر اپنی نگاہ رحمت ڈالی، اللہ کی عطا سے وہ چور قطب کے درجے پر فائز ہو گیا۔ عطا کی ہے بلندی حق نے اہل اللہ کے جھنڈوں کو، مگر سب سے کیا اونچا پھریرا غوث اعظم کا، مگر سب سے کیا اونچا پھریرا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ یہ مقامات مقدسہ۔ میرے اسلامی بھائیوں، مزارات پر حاضری کے بعد اب اس جگہ آپ کو لے کر جا رہے ہیں جہاں میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آپ جھوم جائیں گے۔ بظاہر تو وہ ایک کھنڈر ہے، کھنڈر دیکھ کر کس کو خوشی ہوتی ہے؟ اچھا کھنڈر بھی ایک محل کا ہے، تو اور بندے کو افسوس ہوتا ہے کہ یار محل کھنڈر بن گیا، لیکن اس محل کو جو دراریں پڑی، اس محل پر جو زلزلہ آیا، وہ محل جو ہے وہ کھنڈر میں تبدیل اگر ہوا تو کس وجہ سے ہوا؟ جب وہ وجہ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا، اور آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے بھی لگائیں گے انشاءاللہ۔ اب ذرا بتاتے ہیں جا کر کہ وہ جگہ کیا ہے انشاءاللہ۔ یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات تو طے ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے یہ محل بنا ہوا تھا، اور کتنی اونچائی پر ہے، یہ کیسے بنا ہوگا، کون سی کرینیں تھی اس زمانے میں، یہ سب چیزیں حیران کن ہیں۔ اللہ نے یہ عقل بھی انسانی کو دی، لیکن یہ تجھ کو احتشام، یہ کر و فر، یہ جاہ و جلال، یہ بادشاہوں کا ہوا کرتا تھا۔ یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانے میں یہ دنیا کی ایک پرشکو عمارت میں سے ایک عمارت تھی کہ جس کا ایک چرچا تھا۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی جب آمد ہوئی نا تو کہتے ہیں نا کہ وہ کسی کی آمد سے پہلے کوئی اطلاع دی جاتی ہے، پیارے آقا کی آمد سے پہلے گویا پورے جہان کو اطلاع دی گئی۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، ہم کیوں آئے یہاں پر؟ کیسر و کسرا کے جو محلات تھے ان محلات میں دراڑیں پڑ گئی، یعنی ایسا زلزلہ آیا کہ یہاں درار پڑ گئی، پتہ چل گیا کہ کسی کی آمد ہونے والی ہے۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، شبہ شب ولادت۔ اور صرف یہ نہیں، اصحاب فیل کا واقعہ، 1000 سال سے ایک آگ جلائی ہوئی تھی آتش پرستوں نے، وہ جگہ بھی یہی کہیں قریب ہے،
اسی جگہ ہے. اچھا یہی وہ جگہ ہے بتاتے ہیں کہ جہاں 1000 سال تک ایک آگ جلائی گئی جو روشن تھی, وہ نہیں بجھنے دیتے تھے, مگر نبی پاک کی آمد ہوئی تو وہ آگ بھی بجھ گئی. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری لکھتے ہیں 1000 سال کی روشن شدہ بجھی آتش, یہ کفر و شرک کی آتش بجھانے آئے ہیں. تو میرے آقا کی آمد ہوتی ہے تو دنیا میں عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے, اور پھر 12 ربیع الاول کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت میرے آقا دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں اور پورے عالم کو اپنی نورانیت سے جلوہ گر فرماتے ہیں. آج اس جگہ پر جو یادگار ہے نبی پاک کی ولادت کی, جو یوں سمجھیے کہ دلیل ہے میلاد منانے والوں کے لیے کہ رب عز و جل نے گویا اپنے نبی کے میلاد کا کچھ اس طرح انتظام کیا. اور میرے پیچھے اسلامی بھائیوں بہت خوبصورت شعر ایک شاعر لکھتے ہیں کہ جس کی عشق والی نظر ہونا وہ ہر خوبصورتی میں محبوب کی بات تلاش کر لیتا ہے. وہ لکھتے ہیں جانتے ہو کیوں ہے روشن آسماں پر کہکشاں, جانتے ہو کیوں ہے روشن آسماں پر کہکشاں, ہے کیا حق نے چراغا عید میلاد النبی. تو آج ہم یہاں آئے ہیں اور کیوں نہ نبی پاک کی ولادت کے وقت کو مل کر یاد کرتے ہیں. انشاءاللہ مل کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے جو نعرے ہیں, نبی پاک کی آمد کی خوشی میں جو ہم نعرے لگاتے ہیں, ان در و دیوار کو بھی اس کا گواہ کرتے ہیں. آ جائے بھائی سب آ جائیں, میلاد بناتے ہیں انشاءاللہ. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, مولا کی آمد, حضور کی آمد, پر نور کی آمد, اول کی آمد, آخر کی آمد, ظاہر کی آمد, حضور کی آمد, سچے کی آمد, اچھے کی آمد, آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا, سکہ نیا چلے گا, عالم نے رنگ بدلا, عالم نے رنگ بدلا, صبح شب ولا. سرکار کی آمد, آقا کی آمد, مولا کی آمد, حضور کی آمد, پر نور کی آمد, اچھے کی آمد, سچے کی آمد, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا دیکھیں, اتنا بڑا محل ہے اور اس میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ دراڑیں پڑی ہیں, اور یہ پوری جو دیوار ہے یہ کرو ہو گئی ہے, یعنی بالکل جھک گئی ہے. اور یہ واقعی لگتا ہے کہ کتنے بڑے بادشاہ کا محل ہوگا, مگر نبی پاک کی جلوہ گری کیا ہوتی ہے کہ پیارے آقا کی آمد سے سب کچھ بدل گیا. وہ عالم جہاں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, جہاں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی, جہاں وحشی لوگ تھے, ہر بات پر جنگ کرنے کے لیے تیار رہتے تھے, زبان سے کم اور تلوار سے زیادہ بات کرتے تھے, وہاں نبی پاک نے محبت کا درس دیا, نرمی کا درس دیا, عورت کے احترام کا درس دیا, بچیوں کی پیدائش پر غم کی بجائے اللہ کا شکر بجا لانے کا درس دیا, یتیموں کے مال کو کھا جانے کا نہیں بلکہ ان کے مال کی پاسداری کی تلقین فرمائی. میرے آقا کی تعلیمات نے گویا اس دنیا کو ایک نئی زندگی بخشی. کیا بات ہے نبی پاک کی آمد کی. آج تک یہ واقعات پڑھتے رہے تھے, بتاتے رہے تھے, سنتے رہے تھے, اور آج اس محل کے پاس آ کر اپنی آنکھوں سے ان دراڑوں کو دیکھا ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی برکت سے گویا ایک زلزلہ طاری ہوا اور عالم کو بتایا گیا کہ کس کی آمد ہے. سبحان اللہ. اللہ کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرمائے اور نبی پاک کی ولادت کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب. ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا شاہ خلد میں جب یہ عطار آئے, شاہ خلد میں جب یہ عطار ولادت کا صدقہ ہوں پابند سنت, ولادت کا صدقہ پابند سنت
دت مجھے عارف فیشن سے سرکار آئے مجھے عارف آمین آمین سرکار آئے. آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ اس طرح کے مناظر، یادگار مناظر اور مبارک مناظر آپ کے لیے ہم دکھاتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو